ابتدائے رب جلیل کے بابرکت نام سے جو دلوں کے بھید خوب جانتا ہے، سامعین و ناظرین کو محمد عامر حضور کا سلام قبول ہو۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک سفر پہ تھا، ایک جگہ سے میں گزر رہا تھا، مجھے پیاس بہت شدید لگی ہوئی تھی اور میرے پاس پانی نہیں تھا پینے کے لیے۔ فرماتے ہیں ایک جگہ سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ ایک درخت ہے اور اس درخت کی چھاؤں میں ایک خاتون اور ایک مرد بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے پاس پانی کا گھڑا رکھا ہوا تھا۔ میں نے سوچا کہ ان کے پاس جاتا ہوں اور جا کے پانی مانگتا ہوں اور پانی پیتا ہوں۔ کہتے ہیں یہ سوچ کے میں چلا، اب میں انہیں دیکھتا ہوا بھی جا رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ جو خاتون تھی بے انتہا خوبصورت، جوان عورت تھی، خوبصورت عورت تھی، اور اس کے ساتھ جو مرد بیٹھا ہوا تھا اس کی ڈھلتی ہوئی عمر ہے، یعنی وہ بڑھاپے کی سرحد میں داخل ہو رہا ہے، اور انتہا درجے کا بدصورت آدمی۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں یہ سب دیکھتے ہوئے ان کے قریب پہنچا اور میں نے جا کے سلام کیا۔ جیسے ہی میں نے سلام کیا تو اس عورت نے انتہائی شستہ انداز میں، بڑے بہترین سلجھے ہوئے انداز میں میرے سوال کا جواب دیا۔ بڑے رکھ رکھاؤ والی اور پڑھی لکھی خاتون محسوس ہوئی، معلوم ہوئی۔ لیکن جو اس کے ساتھ مرد بیٹھا ہوا تھا بدصورت بھی تھا، اور وہ مجھے یعنی ایسے دیکھنے لگا کہ جیسے کوئی احمق آدمی دیکھتا ہے، آنکھیں پھاڑ کے، منہ کھول کے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ مجھے اب یہ اندازہ ہوا کہ یہ عورت خوبصورت اور جوان ہونے کے ساتھ ساتھ عقل مند، دانا اور بینا عورت ہے، اور جو اس کے ساتھ مرد بیٹھا ہوا ہے وہ بدصورت اور بوڑھا ہونے کے ساتھ ساتھ بے وقوف اور کم عقل بھی ہے۔ فرماتے ہیں سلام کرنے کے بعد میں بیٹھا، اور بیٹھنے کے بعد میں نے کہا بھائی مجھے پیاس لگی ہے، اگر آپ کے پاس پانی ہو اور آپ مجھے دینا چاہیں، پلانا چاہیں تو مجھے پانی پلا دیں۔ مرد پھر مجھے اسی طرح دیکھے جا رہا تھا۔ عورت اٹھی، اس نے بہترین طریقے سے وہ گلاس یا جو بھی برتن تھا، پیالہ، اسے دھویا، اس میں پانی ڈالا، سیدھے ہاتھ میں ایک رکھ رکھاؤ کسی طریقے کے ساتھ اس نے مجھے پانی پیش کیا۔ میں پانی پینے لگا، اور پانی پیتے ہوئے میں نے خاتون سے کہا کہ یہ مرد آپ کے کیا لگتے ہیں؟ تو خاتون مسکرائی، اور مسکرانے کے بعد جواب دیتی ہے کہ یہ میرے خاوند ہیں، میرے شوہر ہیں، میرے مزاجی خدا ہے، مزاجی خدا ہے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں کہ میں انتہائی حیران رہ گیا۔ عورت میں تمام خوبیاں اور مرد میں تمام عیوب، یہ سب دیکھنے کے بعد مجھ سے رہا نہ گیا۔ میں نے اگلا سوال کیا اس خاتون سے کہ اے پیاری عورت، اے پاک دامن بہن، مجھے یہ بتائیے کہ آپ اپنے آپ کو دیکھیں اور اپنے خاوند کو دیکھیں۔ آپ اتنی خوبصورت، جوان، عقل مند، دانا بینا، اور آپ کا شوہر بڑھاپے کی طرف مائل، بدصورت، کم عقل، بے وقوف، یہ جوڑ نہیں ملتا، کس طرح آپ کا دونوں کا رشتہ ہو گیا؟ اور آپ نے یہ رشتہ کس طرح قبول کیا، اور آپ اس کے ساتھ کس طرح گزارا کر رہی ہیں؟ شیخ سعدی فرماتے ہیں میں نے سوالات کی بھرمار کر دی۔ میرے سوالات سننے کے بعد اس خاتون نے مسکرا کے میری طرف دیکھا، اور دیکھنے کے بعد کہا کہ اے سوال پوچھنے والے مسافر، اگر میرے اللہ نے میرے نصیب میں یہ مرد لکھ دیا ہے تو میں کون ہوتی ہوں جو اللہ کی رضا پہ راضی نہ ہوں؟ سبحان اللہ، کیا جملہ ہے کہ اللہ نے اگر اس مرد کو میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو میں کیوں کفران نعمت کروں، اور میں کیوں اس میں جناب عیوب تلاش کر کے روؤں اور جناب بے صبری کا مظاہرہ کروں، اور میں اللہ رب العالمین کی پسند جو اللہ پاک نے میرے لیے کی ہے، میں کیوں یہ عمل کر کے اپنے رب کو اپنے اوپر ناراض کر لوں؟ جب اللہ نے مجھے یہ میرے نصیب میں لکھ دیا ہے تو میں پھر اس پروردگار کی رضا پہ راضی ہوں۔ اور بندہ ہونے کے ناطے، یعنی انسان ہونے کے ناطے، بعض دفعہ میرے ذہن میں سوچیں، خیالات پیدا ہوتے ہیں، اور میں اپنے شوہر کی تمام کمیاں، کوتاہیاں اور جو اس میں عیوب ہیں ان کو دیکھنے کے باوجود بھی میں صبر کرتی ہوں، تو میرا ایمان ہے اللہ پاک یقیناً
اس کے لیے مجھے قیامت والے دن بڑا عظیم اجر عطا فرمائیں گے۔ حضرت شیخ سعدی فرماتے ہیں یہ بات سننے کے بعد میں اس عورت کے سر پہ ہاتھ رکھ کے اس بہن کو دعائیں دیتے ہوئے چلا گیا، لیکن میں یہ سوچتا رہا کہ یہ ایک عورت اپنے بدصورت خاوند کے ملنے پہ صبر کر کے راضی برضا بن کے بیٹھی ہوئی ہے، اور ہم ہیں کہ روزانہ کہتے ہیں ہمارے پاس یہ نہیں ہے، ہمارے پاس وہ نہیں ہے، دیکھو نا جی ہمارے ہمسائے کے پاس گاڑی بھی ہے، بنگلہ بھی ہے، وہ نعمتیں بھی ہیں، اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں، یا اللہ اسے دیا مجھے کیوں نہیں دیا؟ تو یہ اس عورت کا واقعہ یہ ہمیں پیغام دے رہا ہے، سبق سکھا رہا ہے کہ عین حق کی بندگی یہ ہے کہ آپ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھ لیں۔ جب آپ رب کی رضا پہ راضی رہنا سیکھیں گے، اللہ پاک آپ کو دنیا میں اطمینان قلب نصیب فرمائیں گے، اور قیامت والے دن اس کا بہترین اجر جنت کے اعلی محلات کی صورت میں آپ کو عطا فرمائیں گے۔ امید کرتا ہوں آج کا واقعہ بہت سارے دوستوں کی اصلاح کا ذریعہ بنے گا۔ آپ کو واقعہ کیسا لگا اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ بہت جلد ایک نئے واقعے کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔